اس دنیا کے اندر بہت سارے انقلابی شخصیتیں آئیں جنہوں نے اپنے وقت کے لوگوں کو جگایا، اپنے وقت کے لوگوں کو ایک میسج دیا، لوگوں کے اندر ایک تحریک پیدا کی۔ جب قومیں سوتی تھی انہیں جگانے والا اللہ کسی نہ کسی کو بھیج دیتا تھا، جب قومیں بگڑتی تھی تو انہیں سدھارنے کے لیے اللہ خالق کائنات کسی نہ کسی اپنے بندے کو بھیج دیتا تھا۔ جب قوم راہ راست سے بھٹکتی تھی، انسان کا رشتہ جب اللہ سے کٹنا شروع ہوتا تھا، کٹ جاتا تھا، تو اس رشتے کو جوڑنے کے لیے اللہ پیغمبروں کو بھیجتا تھا، رسولوں کو بھیجتا تھا، نبیوں کی جماعت آئی تاکہ انسان کا رشتہ اس خالق کائنات سے، بندے کا رشتہ اس خالق کائنات سے جوڑا جائے، انسان کا رشتہ اللہ رب العزت سے جوڑا جائے۔ ہر زمانے میں انبیاء کرام تشریف لائے، رسولان اعظام تشریف لائے، ان کے امتیوں میں بھی ہر زمانے میں انقلابی شخصیتیں رہیں، اپنی قوم کو جگایا، اپنی قوم کو سمجھایا، انہیں نفع اور نقصان بتایا، جس کی بنیاد پر سوئی ہوئی قوم جاگ گئی، بگڑی ہوئی قوم سدھر گئی۔ اللہ سے رشتہ جن کا ٹوٹ چکا تھا ان لوگوں نے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے درمیان تقریباً 400 سال کا فاصلہ گزرا۔ اس بیچ میں نہ کوئی پیغمبر آیا، نہ کوئی نبی اور نہ کوئی رسول۔ اس وقت کا عالم یہ تھا کہ دنیا ایک دم بگڑ چکی تھی، انسانوں کا رشتہ رب سے ٹوٹ چکا تھا۔ دور دور تک ایک ایک ملک میں، دو دو ملک میں، کہیں کہیں انگلیوں پہ گنے جانے والے ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو کہتے تھے اللہ ایک ہے، جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے، وہ انگلی پہ گنے جانے والے شخصیتیں تھیں۔ آپ حدیث سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے، اسلام کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے تو پتہ چلے گا آقا ایسے زمانے میں تشریف لائے جب بیویاں عروج پر تھیں، آقا ایسے زمانے میں تشریف لائے جب شراب خوری عروج پر تھی، آقا ایسے زمانے میں تشریف لائے جب ظلم عروج پہ تھا، آقا ایسے زمانے میں تشریف لائے جب جہالت عروج پہ تھی، آقا ایسے زمانے میں تشریف لائے جب ڈاکہ زنی عروج پہ تھا، آقا ایسے زمانے میں تشریف لائے جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اندھیرا تھا ظلم کا، اندھیرا تھا شرک کا، اندھیرا تھا کفر کا، اندھیرا تھا جہالت کا۔ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اگر اس قوم کے دانشوروں کو اکٹھا کیا جاتا اور یہ سوال کیا جاتا کہ آپ لوگ قوم کے اچھے آدمی ہو، سوجھ بوجھ آدمی کرنے والے ہو، یہ بتاؤ جو آنے والا پیغمبر آئے گا اس کا پہلا میسج کیا ہوگا؟ تو جو زنا کو برا سمجھتا وہ یہی کہتا آنے والے پیغمبر کا پہلا میسج زنا کے خلاف ہوگا۔ جو چوری کو برا سمجھتا وہ یہ کہتا آنے والے پیغمبر کا میسج چوری کے خلاف ہوگا۔ جو شراب کو برا سمجھتا وہ کہتا آنے والے پیغمبر کا میسج شراب کے خلاف ہوگا۔ جو جہالت کو برا سمجھتا وہ یہ کہتا کہ آنے والے پیغمبر کا میسج جہالت کے خلاف ہوگا۔ لیکن ایسا کچھ نہ ہوا، ایسا کچھ نہ ہوا۔ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حرا کے غار سے پوری کائنات کے لیے جو اللہ کا پہلا میسج لے کر کے آئے وہ بظاہر ظلم کے خلاف نہیں تھا، بظاہر تشدد کے خلاف نہیں تھا، بظاہر شراب کے خلاف نہیں تھا، بظاہر بے حیائی کے خلاف نہیں تھا، بظاہر جہالت کے خلاف نہیں تھا۔ پہلا میسج اللہ کا پوری کائنات کے لیے جو اللہ کا پیغمبر لے کر کے آتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس رب نے تمہیں پیدا کیا۔ میرے عامر عزیزوں، بظاہر یہ میسج تو ظلم کے خلاف نہیں تھا، لیکن اس کے پیچھے کھلا ہوا پیغام تھا۔ پڑھو گے تو ظلم سے باز رہو گے، پڑھو گے تو جہالت سے باز رہو گے، پڑھو گے تو تشدد سے باز رہو گے، پڑھو گے تو شراب سے باز رہو گے، پڑھو گے تو بے حیائی سے باز رہو گے۔ علامہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ اسلام کے نظریے تعلیم آپ سمجھئے، آپ مسلمان ہیں، اپنے ملک کا سروے کر کے دیکھیے۔ اس وقت ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کا عالم یہ ہے کہ ہمارے ملک کی سب سے پچھڑی ہوئی قوم جسے دنیا چمار کرتی ہے، ہمارا حال چماروں سے پچھڑا ہے۔ آپ اپنے گاؤں کا سروے کر کے دیکھ لیجئے، لیکن نہیں، بیداری پیدا ہو رہی ہے، جاگ رہے ہیں لوگ۔ آج سے 20 سال پہلے اپنے حسینی کو آپ دیکھ لیجئے، آپ کے گاؤں کا حال کیا تھا، آج آپ کے گاؤں کا حال کیا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے آپ کہاں تھے، آج آپ کہاں ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے آپ کے گاؤں میں تعلیم کا گراف کیا تھا،
تھا، آج آپ کے گاؤں میں تعلیم کا گرا ہوا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے کتنے لوگ پڑھے لکھے تھے، آج آپ کے گاؤں میں پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ انقلاب آتا ہے زمانے میں، اس گاؤں میں بھی انقلاب لانے کے لیے اللہ خالق کائنات نے ایک شخصیت کو چنا تھا، دنیا اسے حضور خطیب البراہیم کہتی ہے۔ وہ ہر جمعرات کو اس گاؤں میں اپنی پیٹ سے سائیکل سے چل کر کے آتے تھے، اپنی بیٹی کی خیریت لینے کے لیے آتے تھے۔ دنیا تو دیکھ رہی تھی کہ بیٹی کی خیریت کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اللہ خالق کائنات کو کچھ اور مقصود تھا۔ بیٹی کی خیریت لیتے لیتے خطیب البراہیم کی نگاہ اپنی بیٹی کے گھر پہ صرف نہیں پڑتی تھی، خطیب البراہیم کی نگاہ پوری آبادی پہ پڑتی تھی، خطیب البراہیم کی نگاہ پورے علاقے پہ پڑتی تھی، خطیب البراہیم کی نگاہ پورے وہ قرب و جوان پہ پڑتی تھی۔ اور ایسی نگاہ پڑی خطیب البراہیم کی کہ جب اس گاؤں کے لوگوں نے کہا ہم اس گاؤں کے جب کہا گیا کہ مدرسہ قائم کرنا چاہتے ہیں، کوئی تعلیم دیجیے، تو خطیب البراہیم نے کہا کہ کوئی تعلیم کی بات نہیں، آج ہی چلو مدرسہ قائم کر دیا جائے۔ یہ گراؤنڈ جہاں آپ بیٹھے ہیں اسی دور میں یہیں پر کہیں ایک جگہ اس مرد درویش نے ایک پھاوڑا مار کر کے بنیاد کھود کر کے اینٹ لگائی تھی اور ہاتھ اٹھا کے دعا کیا تھا، مولا خالق کائنات اس گاؤں کو، اس جگہ کو آبادی میں سب سے بہتر کر دے۔ اس مرد درویش جس کی آہ سحرگاہی نے نہ جانے کتنے یتیموں کو مالدار بنا دیا، نہ جانے کتنے پریشان ہاروں کے پریشانیوں کو دور کر دیا، جس کے اٹھے ہوئے ہاتھ میں کتنے گودوں کو ہرا کر دیا، جس کی دعائیں سحرگاہی نے کتنے کی زندگی میں انقلاب لا دیا، اٹھایا کہا اس مرد درویش نے اس گاؤں کے لیے، لیکن اللہ نے ایسا قبول کیا کہ اب اس کا فیضان گاؤں میں نہیں پوری علاقے کے اندر پھیل رہا ہے۔ اسے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور خطیب البراہیم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ نہ پوچھن سے کپوشوں کو عقیدت ہو تو دیکھے کو، یہ دے پیسہ لیے پھرتے ہیں اپنی آسیلوں میں۔ وہ مرد درویش اپنی جگہ ننگی کر کے ضرور چلتا تھا، لیکن دیکھتا تھا زمین کے نیچے بھی، دیکھتا تھا اپنے پیٹ کے پیچھے بھی، دیکھتا تھا انسان کے دلوں کے خطرات کو بھی۔ جب ہر طرف سے باتیں مخالف چلی تو خطیب البراہیم ہمیشہ حوصلہ دلاتے تھے۔ آج وقت آیا کہ ایک ادارہ ہی نہیں کہ صرف آپ کا گاؤں سے فیضیاب نہیں، صرف آپ کا علاقہ سے فیضیاب نہیں، قرب و زوار فیضیاب نہیں، کئی ضلع کے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرد درویش نے دعا کی تھی۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اب میں آج ہم جس اسٹیج پہ کھڑے ہیں پورے ملک کے اندر، یہ ہمارے لیے نہایت ہی خطرناک ہے۔ آج ہمارے ملک جمہوری ملک کا عالم یہ ہے کہ ایک اور سے جیت اور ایک اور سے ہار ہوتی ہے۔ ایک طرف 30 آدمی ہو اور ایک طرف 31 آدمی ہو، جس کی طرف 31 آدمی ہے بہمت اس کی بنتی ہے۔ آپ اپنی زندگی کا، آپ اپنی آبادی کا لحاظ کر لیجئے کہ آپ آبادی کے اعتبار سے کتنے پرسنٹ ہیں۔ اس لیے اس بنیاد پر آپ کو اس ملک کے اندر اقتدار نہیں مل سکتا، اس دیش کے اندر اقتدار نہیں مل سکتا، لیکن آپ کو عزت سے جینا ہے۔ آپ ایک عزت دار قوم ہو، آپ غلام مصطفیٰ ہو، آپ نے دنیا کو چلنا سکھایا ہے، تو آپ عزت دار نہ ہو، عزت سے آپ کو جینا ہے۔ عزت سے جینے کا صرف ایک طریقہ ہے، جو طریقہ مدینے کے تاجدار نے دیا اسی طریقے سے آپ عزت سے جی سکتے ہو۔ سچ کہا تھا احمد سلطان پوری نے آج سے پونے 14 صدی پیشتر، تم جہاں سے چلو پھر وہیں لوٹ کر، جب تک آنسو بہاؤ گے اے مومنو تم کو تو مسکرائے بہت دن ہوئے۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو جہالت پڑھ رہی ہے اسے ہم تعلیم کے ماحول میں تبدیل کریں۔ آج ہمارا بچہ 10 سال کا ہوتا ہے تب جا کر کے وہ 1 میں پہنچتا ہے۔ ہمارے اسکول میں کچھ ایسے بچے بھی آبادیوں سے آئے حضرات جو 15 سال کے ہیں اور LKG اور 1 میں پڑھتے ہیں۔ مجبوری کیا ہے؟ ان کے گاؤں میں اسکول نہیں ہے، ان کے گاؤں میں مدرسے نہیں ہیں، کالجز نہیں ہیں۔ وہ ہمارے قوم کے ایک فرد ہیں، ہمارے ملک کے ایک انگ ہیں، ہماری زندگی کے ایک انگ ہیں۔ اگر وہ ان پڑھ رہ جائے گا تو ہمارے ملک کا ایک انگ پائٹ ہوگا، ہمارا دیش ترقی نہیں کر سکتا، ہماری سماج ترقی نہیں کر سکتی، ہماری قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ آپ اپنے فدا کے لیے نہ سوچیے، اپنی قوم کے بھلا کے لیے نہ سوچیے، آپ سب کے بھلا کے لیے سوچیے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ تو اس قوم سے تعلق رکھتے ہو جو قوم پیٹ پہ پتھر تو باندھتی تھی پر الہی کلمت الحق کے لیے بدر کی سرزمین پہ کبھی اتری، کبھی حنین کی سرزمین پہ اتری۔ ہاں مسلمان جہاں گیا، آپ زیادہ نہیں
1450 बरस गुजरे हैं हुए हैं पैगंबर इस्लाम को इस धरती पे तशरीफ लाए, लेकिन दुनिया के किसी कोने में आप चले जाइए, आपको कलमा पढ़ने वाला भी मिलेगा, अजान देने वाला भी मिलेगा, नारे तकबीर सदाएं बुलंद करने वाला मिलेगा। कैसे मिलेगा? वो इसलिए नहीं मिलेगा कि जिस तरह हम आराम करते हैं वो आराम करते थे। वो जहां जाते थे अपने साथ तिजारत का माल लेकर के जाते थे, तो कुरान की तालीम भी लेके जाते थे, इस्लाम की तहजीब भी लेके जाते थे, इस्लाम का रसूल भी लेके जाते थे। लोगों के बीच